یہ میاں صاحب وہی ہیں جن کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے، ان پر بہت سے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ جی لوٹ مار بہت کی، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں۔ اس سے اب اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس انٹرٹینمنٹ کی بھی کافی زیادہ کمی ہے کہ آج ان کو موقع ملا کہ وہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ بسوں میں بھر بھر کے جائیں۔ بڑا بڑا فرق میں نے دیکھا یہاں پر۔ ایک تو بہت زیادہ تعداد میں لوگ ایسے موجود تھے جو میں نے آپ کو بتایا کہ عجیب عجیب سی گانے لگائے ہوئے تھے، کچھ عجیب سی آوازیں، کچھ میں جس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی، یعنی کچھ اخلاقیات سے گری ہوئی چیزیں بھی ہو رہی تھی۔ السلام علیکم جی، میں ہوں فرح اقرار، اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان آج بڑے پرجوش ہیں کیونکہ ان کے لیڈر پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد آج پاکستان واپس پہنچ رہے ہیں، اور آج نون لیگ کی جانب سے پاور شو کیا جانا ہے مینار پاکستان پر۔ اور جس وقت آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کافی کارکنان وہاں پہنچ بھی چکے ہوں گے۔ کیا صورتحال ہے، کیا مناظر ہیں، وہ ہم بعد میں آپ سے شیئر کریں گے۔ ارادہ تو کچھ ایسا تھا کہ پنڈال میں جاتے اور دیکھتے کہ پاور شو کیسا ہے، کتنے لوگ ہیں، کیا جوش و خروش ہے، میاں صاحب وہاں پر کیا کہتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پر وہاں نہیں جا سکی۔ لیکن آج میرا قصور جانے کا اتفاق ہوا، اور قصور سے واپسی کا راستہ جو تھا تقریباً وہ اگر ویسے ہم نارمل جائیں تو 40 منٹ کا راستہ ہے زیادہ سے زیادہ، لیکن مجھے گھر پہنچتے پہنچتے 5.5 سے 6 گھنٹے لگ گئے، اور اس دوران جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آنکھوں دیکھا حال میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ جاتے ہوئے تو راستہ بڑا سموتھ تھا، ہم وہاں گئے، اخوت فاؤنڈیشن جو ہے ڈاکٹر امجد ثاقب کی، میں ان کے ساتھ فنڈ ریزر بھی کیا تھا، وہاں وزٹ بھی کیا، بڑا زبردست پروجیکٹس تھا، اس کی تفصیلات آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ جب ہم واپسی کے لیے نکلے تو کافی زیادہ چیکنگ تھی، اور پھر ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ اچھا آج مسلم لیگ نون کا جلسہ ہے جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ تو بسوں پہ بسیں بھر کر آ رہی تھیں، اس پر جھنڈے لہرائے جا رہے تھے مسلم لیگ نون کے، اور ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے فلسطین کے جھنڈے بھی لہرائے ہوئے تھے، اور جہاں تک نظر جاتی تھی وہ بسیں کھڑی ہوئی تھیں، کچھ ایک جگہ پر کھڑی ہو رہی تھیں، پھر ان کو آگے موو کرنا تھا، لیکن جیسے جیسے ہم آگے آتے گئے بسوں کی تعداد اور زیادہ بڑھتی گئی، بسوں کے ساتھ ساتھ کاروں پر بھی لوگ سوار تھے، مسلم لیگ نون کے جھنڈے لہرا رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ کچھ نے وہ ٹوائے والے شیر نہیں ہوتے وہ بھی اٹھائے ہوئے تھے، کچھ نے گاڑیوں پر وہ شیر رکھے ہوئے تھے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ جا رہے تھے، اور گانے لگائے ہوئے تھے، زیادہ تر پنجابی گانے تھے، اور کچھ عجیب و غریب آوازیں اور ماحول اور وہ سلسلہ بھی تھا، تو ایسا لگ رہا تھا کوئی فیسٹیوٹی ہو رہی ہے۔ اس سے اب اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس انٹرٹینمنٹ کی بھی کافی زیادہ کمی ہے کہ آج ان کو موقع ملا کہ وہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ بسوں میں بھر بھر کے جائیں، گاڑیوں میں بھر بھر کے جائیں، اور وہاں پنڈال میں پہنچیں اور وہاں بھی انجوائے کریں۔ ایک صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا، جو چیئرمین ہیں، جو اس علاقے کے عہدیداران ہیں، جو گزشتہ حکومتوں کے دوران ایم این اے ایم پی اے رہے ہوں گے، وہ بھی پاور شو کا مکمل حصہ بنے۔ انہوں نے اپنے علاقے میں پولیٹیکلی لوگوں کو موبلائز کیا، ان کو گھروں سے نکالا، اور وہ اس وقت رواں دواں تھے پنڈال کی جانب۔ اور 5.5 گھنٹے کا جو سفر ہے، کسی جگہ پر ایسا نہیں ہوا کہ رش کم ملا ہو، بلکہ اندازہ یہ تھا کہ جس وقت ہم رنگ روڈ پر چلے جائیں گے تو وہاں رش کم ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ رنگ روڈ کو ٹکٹ فری کر دیا گیا تھا، گاڑیاں گزرتی جا رہی تھی، وہاں پر بھی پی ایم ایل این کی شرٹیں پہنے ہوئے لوگ دکھائی دے رہے تھے جو کہ گاڑیوں کے نمبر نوٹ کر رہے تھے۔ اب ان کا مقصد شاید یہی ہوگا کہ کون کتنی گاڑیاں اور کیسے لے کر آیا ہے وہ بتانا۔ اس کے بعد جگہ جگہ کرینز کھڑی ہوئی تھی، پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کرینوں کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، یہ بیچ رنگ روڈ کے جگہ جگہ کرینز کیوں کھڑی ہیں؟ پھر اندازہ ہوا کہ کرین کے آگے ایک سکوئر سا باکس ہے جو ہم آپ کو ویڈیو میں بھی دکھائیں گے، اس باکس کے اندر ایک شخص موجود ہے، اور اس کے ارد گرد سارے پھولوں کی پتیاں، وہ وہاں سے گزرنے والوں پر گل پاشی کر رہا ہے، یعنی کہ پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں، ان پر لوگوں کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ ایک اور چیز میں نے یہاں محسوس کی، کمپیریزن ذرا کر لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے بھی ہم نے دیکھے ہیں، میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسوں میں بھی گئی ہوں، مسلم لیگ نون کے جلسوں میں ذرا کم جانے کا اتفاق ہوا۔ اس کے علاوہ جب کراچی کا زمانہ تھا تو ایم کیو ایم کے جلسوں میں بھی جاتے تھے، تو بڑا بڑا فرق میں نے دیکھا یہاں پر۔ ایک تو بہت زیادہ تعداد میں لوگ ایسے موجود تھے جو میں نے آپ کو بتایا کہ عجیب عجیب سی گانے لگائے ہوئے تھے، کچھ عجیب سی آوازیں، کچھ میں جس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی، یعنی کچھ اخلاقیات سے گری ہوئی چیزیں بھی ہو رہی تھیں۔ پھر جیسے ذرا ہوتا ہے نا کہ ایک بات کرنے کا انداز اور جلسے میں جانے کا انداز وہ بھی ذرا مختلف ہی تھا۔
میں نے بڑے رقص کے مظاہرے بھی دیکھے راستے میں، لوگ اپنے اپنے ٹیلنٹ کا اظہار بھی کر رہے تھے. تو وہ جو ایک پراپر ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کیمپین کی جاتی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کتنی زبردست کیمپین کی جاتی رہی ہے، وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے نہیں کی گئی. جلسہ اگرچہ اتنا بڑا نہ ہو، اتنے لوگ نہ نکلے ہوں، لیکن پراپر تیاری کی جاتی تھی. اس کے شارٹس بنائے جاتے تھے، ڈرون شارٹس دکھائے جاتے تھے، جس شہروں سے قافلے نکلے تھے وہ دکھائے جاتے تھے. لیکن یہاں مجھے کوئی ایسا انتظام نظر نہیں آیا، حالانکہ بڑی تعداد میں لوگ راستے میں تھے، موجود تھے، اور مختلف جگہوں سے. جیسے میری بہن کو آج آنا تھا، وہ ملتان روڈ سے سفر کرتے ہوئے آئی، اس نے بتایا کہ وہاں پر بھی رش تھا. کنال روڈ پر بھی لوگوں نے رش بتایا. جی ٹی روڈ سنا ہے کہ جیم پیکڈ ہے، کیونکہ لاہور سے باہر سے بہت سے لوگ آج اس جلسے میں شمولیت کے لیے آئیں گے. ایک تو وہ مداح ہیں جو اپنے لیڈر کو سپورٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ بڑے سالوں کے بعد اب واپس آ گئے ہیں، وہ بیماری اللہ کرے ان کی ختم ہو جائے، اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. وہ شامل تھے. دوسرا جو عہدیداران تھے وہ بھی اپنے اپنے علاقے کی پاور لے کر وہاں آئے ہوں گے. اور یقینی طور پر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس جلسے کے بارے میں، جیسا کہ مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی کہ ایک پاور شو کریں گے، گیم آف نمبرز ہوگی، بہت زیادہ تعداد میں لوگ آئیں گے. تو لگ رہا ہے جس طرح سے میں نے ٹریفک کو جیم دیکھا، لوگوں کو وہاں سے آتے ہوئے دیکھا، دھڑا دھڑ گاڑیاں آ رہی تھیں، ٹریفک جیم تھا، سلولی وہ کارواں کی صورت میں آگے بڑھ رہی تھیں. تو لگتا ہے کہ مینار پاکستان پہ ایک بڑا جلسہ ہونے والا ہے. اور بہت سے سیاسی اعتراضات ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، سیاسی باتیں ہیں جو کرتی آئی ہوں میں، کرنے کا جی بھی چاہتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کچھ نہیں پہنچ پاتا. یہ میاں صاحب وہی ہیں جن کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے، ان پر بہت سے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ جی لوٹ مار بہت کی، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں. لیکن اب جب وہ واپس آئے ہیں تو کوئی بعید نہیں کہ کل کو یہی پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں. تو جو باتیں ہمارے ذہنوں میں تھیں یا کہیں نہ کہیں سے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہیں، وہ بعد میں غلط بھی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. عوام یہاں بڑے مخمصے میں بھی ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کیا مناظر ہوں گے وہاں پنڈال کے. مینار پاکستان کتنا بھرتا ہے، کتنی تعداد میں لوگ وہاں پر آتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون نے بھرپور تیاری کی ہے. اس سے پہلے جتنی بھی کیمپینز چیزیں تھیں ان کو روک دیا تھا آج کے جلسے کے لیے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب جب پہنچتے ہیں تو وہاں کیا مناظر ہیں، وہ کتنے گھنٹوں میں وہاں تک پہنچیں گے، اور باقی کتنی تعداد میں پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آج کے جلسے میں آتے ہیں. تو وہ اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.